بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور کل رات سے بلکہ کل شام سے زمان پارک میں پنجاب اور اسلام آباد کی پولیس عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور ان کا موقف ہے کہ وہ کورٹ کے آرڈرز کی کمپلائنس میں یہ کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن مجھے چند باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پچھلے کوئی 16 سے 18 گھنٹوں سے جو ٹی وی سکرین ہے وہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کو دی ہوئی ہے، اور بڑی جسٹیفائی طریقے سے دی ہوئی ہے۔ وہ جسٹیفائیڈ ہے، چونکہ بینگ اے جرنلسٹ اگر پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے خلاف اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہوگی، اور مار کٹائی اور آنسو گیس کی شیلنگ اور واٹر کینن سے ان کے سپورٹرز کے خلاف سرکار اپنا وسائل استعمال کر رہی ہوگی، تو بینگ اے جرنلسٹ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کور کریں گے۔ تو یہ اسٹریٹجی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اس طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ 17 سے 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پولیس کی بختر بند گاڑیاں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر کی طرف موو کرنی شروع ہو گئی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تقریباً 18 سے 20 سے 24 گھنٹے فل فلیج تمام ٹی وی چینلز کی سکرین پہ زمان پارک کے مناظر اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ پچھلے کافی گھنٹوں سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو حکومت کے پالیسی میکرز ہیں، جو حکومت کو چلا رہے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ انہوں نے یہ سارا کام کر کے کیا اچیو کر لیا ہے۔ ایک تو ریٹ آف دا اسٹیٹ ویک نظر آئی ہے کہ اگر وہ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو گرفتار کرنا چاہیں اور پنجاب کے سب سے بڑے شہر میں اس کے دل میں مال روڈ کے بالکل ساتھ ایک لیڈر کو حکومت 20 گھنٹوں میں گرفتار نہیں کر سکتی، تو اٹ شوز ویکنس آف دا ریٹ آف دا اسٹیٹ۔ ایک تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اس اسٹیٹ کے لیے، اسٹیٹ کے آرگنز کے لیے۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ اگر وہ 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، اور بقول عمران خان صاحب کے کہ انہوں نے اس پہ شورٹی پہ آئی جی کو سائن بھی کر کے دے دی ہے، تو اس کو جسٹیفائی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل جو ہے وہ معاملہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اور ان کے سپورٹرز، خاص کر جو ینگسٹرز ہیں، ان کا بھی ایک وہ ایشو ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ سنگل ٹریک لوگ ان کے فالورز ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ یہ فین کلب ہے، تو فین کلب کے لوگ اور خاص کر ینگ لوگ وہ اس سارے کے سارے معاملے کو جو ہے وہ رزسٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب رول آف لا کی بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ، تو آئیں مثال پیش کریں، اور اگر کوئی کیس ہے، وہ کیس چاہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیسس پہ ہے، آپ آئیں، عدالتوں کا سامنا کریں، اور عدالتوں کے سامنے پیش ہو کر آپ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی بات منوائیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس ملک میں ایک اور میسج بھی ہم دے رہے ہیں، وہ میسج بڑا خطرناک ہے کہ یہ اسٹیٹ صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، یہ اسٹیٹ ریشنل اپروچ یا آرگومنٹ کی زبان نہیں سمجھتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ اسٹیٹ کو تو
ہمیشہ مورل اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اچھی اسٹیٹ کو چلایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے اور آپ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں تو یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم اچھا میسج نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ ینگ لوگ اور خاص کر جو سوشل میڈیا میں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر عمران خان صاحب کی سپورٹ بہت زیادہ ہے۔ لیکن آپ عمران خان صاحب جو میسج دے رہے ہیں وہ وہی میسج دے رہے ہیں جو اس سے پہلے کچھ اور پارٹیز نے بھی دیا تھا کہ طاقت سے اپنی بات کو منوانا ہے۔ یہ اپروچ، یہ طریقہ، یہ عمل لانگ ٹرم میں اور میڈیم ٹرم میں ریاست کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بعض دفعہ میں بھی ان کو جسٹیفائی نہیں قرار دیتا، لیکن آپ اگر ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھتے ہیں، آپ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ پیش ہوں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ طاقتور ہیں اور آپ عدالتوں سے اوپر ہیں یا ماورائے آئین اور قانون ہیں۔ اس ریاست کے لیے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ ماورائے آئین اور ماورائے قانون نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ عدالت میں جائیں، عدالت کے سامنے اپنا مدعا بیان کریں، اور میں آپ کو یقین دلاؤں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ٹروتھ پریویلز۔ آپ جائیں اور آپ ایک پرامن جدوجہد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں، چونکہ آپ کا میسج جو ینگ لوگ اور آپ کا فین کلب ہے اس میں آنکھیں بند کر کے وہ اس پہ بات سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اگر اچھے ٹرینڈز دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ تشدد کا راستہ اپنائیں گے تو آپ ریاست کو ویک کریں گے، جو پہلے ہی ویک ہو چکی ہے۔ اس لیے اس سارے جو اس ٹائم تشدد کے مناظر ٹی وی چینلز کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ اگر آئندہ چند گھنٹوں میں نہ دہرائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنی گرفتاری پیش کریں، عدالت کے سامنے پیش ہوں اور اس کے بعد اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن جو عمران خان صاحب کے کنسرنز ہیں ان پہ بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بدترین تشدد کا عمل جو ہے وہ دہرایا جائے یا کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ان کے لیے امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ریاست اور ریاست کے ادارے ہیں انہیں بھی رسپانسبلی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، اپوزیشن میں ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، بہت بڑی فالوئنگ ان کے پیچھے ہے۔ تو اگر پولیس انہیں گرفتار کرے بھی تو آئین اور قانون کے تحت ان سے انویسٹیگیشن ضرور کرے، لیکن کسی بھی طرح کے تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔